प्रोग्राम दी लंदन आई ऑन स्काई 742 एलिबैथ चैनल के लंदन स्टूडियो से खुश आमदीद। आज सैड डे है इन अ वे कि रियासत जम्मू और कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इस दुनिया जहानी से जहां से इस दुनिया से कूच कर गए, बरालत फरमा गए, वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें बड़े सरकारी एजाज के साथ मीरपुर में जो क्रिकेट स्टेडियम है उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी तदफीन हुई है। कार्ड ऑनर पेश किया गया, तोपों की सलामी दी गई और ये एक अच्छा जेस्चर गया है कि जो मकबूजा कश्मीर के सरबराह ने है वहां पर जो हुकूमत में है या मकबूजा कश्मीर के लोग हैं या कश्मीरी जितने भी हैं उनके लिए एक हौसला अफजा बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर का सदर उनको इतने बड़े फौजी एजाज के साथ, सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कौन थे? एक मसला कश्मीर के हवाले से एक मौसर आवाज थे, वो तो चले गए। उनकी लेगेसी क्या है, उन्होंने काम क्या किया है, कैसे वो जिंदा रहेंगे, कैसे उन्हें याद रखा जाएगा, इस हवाले से आज बात करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हवाले से बहुत सैड डे है। 12 से ज्यादा बड़े बड़े शहरों में कोऑर्डिनेटेड हमले हुए जिसमें कहा यह जा रहा है कि 135 के करीब अफराद, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद भी शामिल हैं और वो दहशतगर्द भी शामिल है जिन्होंने वहां हमले किए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। और फिर उसके अलावा जो सिविलियन है वो भी हलाक हो गए, शहीद हो गए। तो टोटल 135 के करीब फिगर बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन का राइट जो कात है उसकी वजह से कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने अफराद मारे गए, हमला किस तरह हुआ। बहरहाल जो सामने नजर आ रही है कि दहशत गर्दों ने एक बहुत बड़ा हमला बलूचिस्तान के अंदर किया है। कितने लोग मारे गए, कितने नहीं मारे गए, कितना जिया हुआ, रिगार्डलेस, लेकिन हमला बहरहाल हुए हैं हमले। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है या इंटेलिजेंस का फेलियर है, आइंदा क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे। ईरान पर अमेरिका ने धमकी दे रखी है कि हमला करेगा, लेकिन हमला क्यों नहीं हुआ इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। मुझे तो कुरैशी साहब मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ने ज्वाइन किया, मुसन्नफ है। इसके अलावा एक फर्ड के नाम से अपना एक थिंक टैंक चलाते हैं। असद अली इंजीनियर साहब जर्नलिस्ट है, लंदन बेस्ड है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को कवर करते रहे बड़े लंबे अरसे तक और माशाल्लाह इनसे पूछेंगे कि बैरिस्टर साहब को वैसे इंसान आपने कैसे पाया, क्योंकि साफियों के साथ जो बातचीत होती है वो कभी कभी फ्रैंक भी होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है। कभी कैमरे के सामने तो बनाकर आदमी बोलता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें करते हैं। जावेद राठौर साहब अमेरिका से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जाहिर है माजी में ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, आजकल तजिया नगार है, माशाल्लाह बेनजीर भुट्टो के साथ रहे, बैरिस्टर साहब के साथ कश्मीर के हवाले से एक जो अमेरिकन यानी नॉर्थ अमेरिकन कश्मीर सॉलिडरिटी कैंपेन है उसको हेड करते हैं। और अशरफ चुगताई साहब पीपल्स पार्टी से ऑब्वियसली बड़ा लॉन्ग ताल्लुक रहा है, आजकल तजिए भी देते हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ हमेशा लंदन में उनके साथ एसोसिएशन रही है। मैं जरा सबके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की शख्सियत कैसी है बिफोर मैं मेहमानों को इनवाइट करूं। तो कुरैशी साहब नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो भी हमारे साथ ही है। मसला कश्मीर एक मौसर आवाज से महरूम, आजाद जम्मू कश्मीर की सियासत और तारीख आजादी एक अहम और बावकार रहनुमा से महरूम हो गई है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वफात सिर्फ एक साबिक सदर और वजीर आजम का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि मसला कश्मीर के एक ऐसे आलमी वकील की खामोशी है जिसने बरसों तक कश्मीरी अवाम का मुकदमा बैन अवी सतह पर मुदल्लल अंदाज में पेश किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ताल्लुक मीरपुर के एक नजरियाती और सियासी घराने से था। उन्होंने अपने वालिद चौधरी नूर हुसैन की सियासी मेराज को न सिर्फ संभाला बल्कि इसे आलमी फोरम तक पहुंचाया। कानून की आला तालीम ने इनकी सियासत को दलील, आयन और बैन अवी शऊर से जोड़ा। लिंकन इन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लंदन से भारत ला किया था। और उसके अलावा
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے 1996 سے لے کر 2001 تک. اس کے علاوہ وہ صدر ریاست رہے ٹل ہز ڈیتھ. کئی دفعہ اپوزیشن لیڈر رہے, لیکن سب سے بڑا عام جو ان کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لندن میں 2014 میں انہوں نے ایک ملین مارچ کیا تھا. اس کے علاوہ برسل, امریکہ, دنیا کے عالمی فورمز کے اوپر کشمیریوں کی وہ نمائندگی کرتے رہے. آج پاکستان کا یہ کشمیریوں کا جو سفیر ہے, میرے خیال میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اوبیسلی ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر ذی شعور انسان کو جو زندہ ہے اس نے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں سب سے پہلے جاوید راٹھور صاحب کے پاس چلتا ہوں. جاوید راٹھور صاحب, کیسے یاد رکھا جائے گا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو, اور کتنا بڑا لاس ہے کشمیریوں کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, سب سے پہلے تو میں بیرسٹر صاحب کے سارے چاہنے والوں سے جو ہے وہ تعزیت کرتا ہوں. میرا بیرسٹر صاحب سے بہت پرانا تعلق تھا. جب وہ سیاست میں آئے پہلی بار, جس روز انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور ان کے والد محترم نے میرپور میں ایک جلسہ کیا اور ان کی تاج پوشی کی, میں اس تقریب میں بطور صحافی شریک تھا. اور میرا ان سے پہلے تو صحافت کا تعلق رہا. بعد میں جب وہ پیپلز پارٹی میں آئے تو پھر ہماری اور زیادہ ایک دوسرے سے قربتیں رہیں. پھر جب میں امریکہ آ گیا تو پھر کشمیر کے حوالے سے میرا ان کے ساتھ جو ہے تعلق رہا. یہاں پہ بھی ہم پروگرام کرتے رہے اور پاکستان میں بھی, اور یہاں جو ایک بڑا ملین مارچ کیا تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, تو اس میں بیرسٹر صاحب ایز اے مہمان خصوصی تشریف لائے اور وہ ایک بڑا پروگرام تھا. تو وہ اکثر کشمیر کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے تھے اور مسئلہ کشمیر کے لیے کام کرتے تھے. یعنی یہ جس طرح آپ نے اپنے شروع کے اس میں فرمایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے واقعی سفیر تھے, اور ان سے بڑھ کر کسی اور شخصیت نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس حوالے سے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کی یہ ایک لیگیسی ہے کہ وہ کشمیر کے سفیر تھے, اور وہ آزاد کشمیر کے پہلے سیاستدان تھے جنہیں یہ بھی موقع ملا کہ وہ مقبوضہ کشمیر گئے اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر بھی دیکھا, اور وہاں کی جو حکومت تھی اس نے بھی ان کو اچھا خاصا پروٹوکول دیا, انٹرٹین کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ سیاست میں آئے تھے جس دن, بڑے آب و تاب کے ساتھ کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک نوجوان بیرسٹر جو ہے وہ ایک سیاست میں آ رہا ہے اور ایک پارٹی کا سربراہ بن رہا ہے, اور جس میں چودھری نور حسین صاحب نے ان کی تاج پوشی کی اور خود سیاست سے ریٹائر ہوئے. تو مجھے یاد آیا کہ جس وہ گن گرج سے سیاست میں آئے تھے, آج دنیا سے بھی اسی گن گرج کے ساتھ چلے گئے. ہر شخص کا ایک اپنا مقدر ہوتا ہے. تو جہاں تک حکمرانی کی بات ہے تو ان کے دور اقتدار میں میرا خیال ہے نہ تو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے, نہ برادریزم کے الزامات لگے, اور نہ ہی انہوں نے کسی سیاسی شخصیت کو جو ہے جیل میں بھیجا, انتقامی کاروائیاں بھی نہیں کی. تو وہ ایک منصر المزاج یا آپ کہہ لیں کہ منصف المزاج جمہوری طبیعت کے شخص تھے, اور ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اور پاور پالیٹکس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سیاست میں آپ کو کرنا پڑتی ہے, اور اس میں بھی وہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اگر انہوں نے مختلف پارٹیاں بدلی بھی یا تبدیل کی یا چھوڑی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا, چونکہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک خاص گروپ کو جو ہے وہ جوڑے رکھا, اور جس کی وجہ سے وہ سیاست میں ہمیشہ ریلیونٹ رہے. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنی تو انہیں تو پرائم منسٹر بننا تھا, لیکن وہ نہ بن سکے, لیکن پھر صدر بن گئے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت تو چلی گئی, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی صدارت برقرار رہی, اور ان کے بیٹے ابھی جو ہے وہ وزیر ہیں حکومت کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھرپور زندگی گزاری. تو وہ بہت اچھا, مطلب یہ ہے کہ خوش لباس اور خوش مسکان شخصیت کے مالک تھے. جاوید صاحب, میں ذرا کوئکلی کمنٹس لے لوں اشرف چغتائی صاحب کا, اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اشرف چغتائی صاحب, جو جس طرح جنازے کیا گیا, جس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا گیا پاکستان کی حکومت نے یا آزاد کشمیر کی حکومت نے, جس طرح لیڈرشپ ساری اس میں شامل ہوئی جنازے میں, یہ کتنا حوصلہ افزا ہے کہ اس طرح بیرسٹر صاحب کا جنازہ کیا گیا, تدفین ہوئی اور ٹریبیوٹ پیش کیا. شراز صاحب, میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ دوسرے بھی ساتھی ہیں, انجینئر صاحب بھی ہیں, طارق ریشی ابھی انتظار فرما رہے ہیں. میں جاوید صاحب کی تھوڑی لمبی بات نہیں کروں گا,
बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की जो है ना कि मैं उनको कई सालों से मेरे तलकात थे। पहले अपनी जमात थी, जब पीपल्स पार्टी में आए 95 के बाद से मेरे अच्छे तलकात रहे। जब भी ये इसमें मैं ज़रूर सेकंड करूँगा अपना जामिर टोल साहब की बात कि ज़ात कश्मीर के अंदर कोई पॉलिटिशियन अगर था जिसने कश्मीर कॉज को इंटरनेशनल सतह पे जाकर किया तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो जनाजा देखकर भी जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में इतना बड़ा जनाजा जिसमें तकरीबन स्टेडियम तो भरा हुआ, स्टेडियम के बाद जिस तरह मक्का मदीने में होता है ना कि नमाज आती है हरम शरीफ में तो बाहर सड़कों में जाए नमाज बिछा के जो है ना नमाज पढ़ देते हैं, इस तरह लोगों ने नमाज जनाजा बाहर सड़कों में पढ़ा। और जिस तरीके से जैसे आपने कहा है उनकी तफदीन सुपुर्द खाक जिस तरीके से कौमी एजाज में किया गया है, ये भी एक जिंदा मिसाल है कि इस वक्त जो है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ना जो आपने एक की है जो इंट्रो में, वो जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जो बलूचिस्तान में, ये जो है ना कि 12 मकामात का आपने जिक्र किया। मेरी तरफ आपके बताऊंगा अब मैं आता हूँ उस पर जब अब मैं अपना बड़े भाई मैं उस पर आता हूँ, जरा मुझे बाकियों से भी बैरिस्टर साहब के हवाले से बात करने दें। तो रईसी साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, आपकी जरा थिंक टैंक आप चलाते हैं और सदर आजाद कश्मीर के आपके साथ भी बहुत अट्रैक्शन रहा है, व्हाट डू यू सी उसकी लेगेसी को किस तरह बाकी जो लीडरान है वो जिंदा रख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि कुरान में आया है ना जी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब सर हमने जो है वो बैरिस्टर साहब को जो है वो खो दिया, वो अल्लाह के यहाँ चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको ज़िक्र रहमत करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं जितने भी उनके अजीज व अकारिब हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, सबके साथ ताज़ियत करता हूँ। और मेरे ख्याल में राठौर साहब ने और चुगताई साहब ने बड़े ही आसान अंदाज में उसका अहाता किया है कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ सियासी मैदान में बल्कि मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में, अपने इलाके की डेवलपमेंट में भी उनका बहुत अहम किरदार है। और ऐसे हम्बल किस्म के वो सियासतदान थे जिन्होंने जो सबको ही साथ लेकर चले। और मैं समझता हूँ कि हमने जो बरतानिया में देखा कि उन्होंने किस तरह कश्मीरी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरह जगाए रखा कश्मीर के मसले में, और किस तरह उन्होंने इस मसले को उजागर किया वेस्टर्न कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स में और बिलखुसूस बरतानिया में। एक तो मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है कि यहाँ इस मसले को इतना अहम बना दिया गया कि तकरीबन हमारे जितने भी पाकिस्तानी या दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि कश्मीर के मसले पर जिनको आगाही मिली है, उसमें बैरिस्टर साहब का एक बहुत किरदार है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमारे जो सियासतदान इस वक्त जो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो रहे हैं, उनको चाहिए कि बैरिस्टर साहब की इस लेगेसी को समझें कि जरूरी नहीं है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको आप इख्तलाफात की इस हद तक ले जाएं कि वो आप बिल्कुल कल को फिर आमने सामने बैठकर गुफ्तगू भी न कर सके। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लेगेसी विच ही हैड। थैंक यू। इंजीनियर साहब, आप ज़ाहिर है हीथ्रो के पास रहते हैं, यहाँ पर हमारे लीडर आते हैं असद भाई और उनको कवर करते हैं। आप कैसे याद उनको करेंगे, यानी कैसे हमें क्या बताएंगे उनके साथ जो आपका अट्रैक्शन रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी असद भाई। जो जी, सबसे पहले तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, उनकी मगफरत की और दर्जात बुलंदी की दुआ है। अल्लाह पाक उनके जो आखिरी सफर है ये दूसरी वो आसान करे, उनके जो सगीरा कबीरा गुनाह थे वो भी माफ हो। बात आ रही है जी कि एज ए शख्सियत जब कवरेज की बात, तो उनको बहुत दफा मैंने कवर किया एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते। मेरे ख्याल में सबसे पहली मेरी कवरेज 2015 की थी जब अमेरिका से यहाँ पे लंदन पहुंचे थे। वहाँ पे एक बड़ा मैंने उनसे सवाल किया था कि बहन जी आप पीपल पार्टी छोड़ के कब दूसरी सियासी जमात में जा रहे हैं? तो उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया, कहते यार आपको पता नहीं कहाँ से अंदर की खबरें मिल जाती। तो इसके एक इंतहाई वो तहम्मल मजाज और नरम गोर, एक बुरा मनाने वाली, कभी उन्होंने किसी सवाल का बुरा भी नहीं मनाया था। मसला कश्मीर के ऊपर जब भी ये बहुत जबरदस्त अंदाज से उन्होंने जो मसला कश्मीर का उजागर किया हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, लंदन हो, बरतानिया हो, तमाम कम्युनिटीज जो कम्युनिटीज में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी जिनको साथ लेके चले, बरादरीज़म से हट कर उन्होंने सबको साथ जोड़ा
اور اس کے بعد انہوں نے جو کشمیر تھا، مسئلہ کشمیر تھا، اس کی ایک بہت بڑی توانا اور مؤثر آواز تھی. وہ برطانیہ، امریکہ، یورپ جہاں پہ بھی ہو گئے، میں ان کے ساتھ برسل تک گیا ہوں، جو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا جو یورپین پارلیمنٹ کا جو وہاں پہ ہے، وہاں پہ بھی یہ ہیڈ کشمیری کوارٹر. کے حوالے سے پروگرام، تو یورپین پارلیمنٹ، جی تو وہاں پہ ہم دیکھا جی کہ زبردست انداز جو مسئلہ کشمیر کا جو مقدمہ تھا وہ پیش کرتے ہوتے تھے، اور ان کی آواز میں اللہ پاک نے پتہ نہیں کیسی وہ ایک رکھی تھی کہ جو آگے والا سننے والا تھا اس پہ وہ اثر کرتی تھی، اس کی بات کو سنا جاتا تھا. اور یہ سب سے بڑی ایک لیڈر کی بات ہوتی ہے کہ اس کی جو آواز ہے وہ سنی جائے. تو اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جی بہت بڑا ایک کشمیریوں کے لیے مسئلہ کشمیر کے لیے نقصان ہے برسٹر سلطان محمود کا اس دنیا سے چلے جانا. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی نعمت بدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنی لیگسی چھوڑی ہے، جو انہوں نے مشن چھوڑا تھا، وہ جو ہمارے جو لیڈران ہیں وہ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ان کی لیگسی کو لے کے آگے چلیں گے، تاکہ ان کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کا مقدمہ ہم نے لڑنا ہے. ہمارے اس میں کوئی ذاتی مفادات نہیں ہونے چاہیے. اور یہی سب سے بڑی خوبی تھی برسٹر سلطان محمود کی، وہ اپنا جو کاز تھا اس کو اپنی ذات کے اوپر نہیں لے کے آتے تھے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں صحیح. کہ ایز اے صحافی مجھے بڑا اچھا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے، اور بہت نفیس انسان تھے وہ. اچھا ایک چیز کی تو گواہی میں دیتا ہوں کہ وہ بسیط وزیر اعظم یا صدر کی حیثیت سے وہ کرپٹ نہیں رہے، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. یہ بات بھی درست ہے کہ یہاں یو کے ہو، یورپ ہو، انٹرنیشنل سطح پر وہ خود اپنا فون اٹینڈ کرتے تھے، ان کے دوست تھے جو وہی ان کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے، ان کے وہ ٹھہرتے تھے، ان کی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے. اور اس طرح کی کرپشن جس طرح ہمارے باقی سیاستدانوں کے اسکینڈل بنتے ہیں، کرپشن کے باتیں آتی ہیں سامنے، اس طرح کبھی بھی برسٹر سلطان محمود کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز یا ایلیگیشنز نہیں لگے. یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی. اور دوسرا یہ کہ جو مین چیز تھی وہ اپنے حلقے سے تقریباً 7 بار جیتے ہیں، اور ینگسٹ ایم ایل اے بنے ہیں سب سے پہلے 1985 میں. تو میرے خیال میں یہ بڑی کامیابی تھی. ابھی اس پر مزید بھی پروگرام کریں گے، لیکن یہاں پر میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ یو کے کی تمام تقریباً مساجد میں جہاں جہاں کشمیری ڈائسپورا رہتا ہے، انہوں نے تعزیتی پروگرام رکھے ہیں، اور وہاں باقاعدہ جس طرح ماتم ہوتی ہے، جس طرح کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سب دعا کر رہے ہیں تعزیت کے لیے. اور یہی پورے آزاد کشمیر کا منظر بھی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ، سابق وزرائے اعظم، سب نے میر پور میں ان کی نماز جنازہ ادا کی ہے. یہ ایک یونیفیکیشن کا بڑا اچھا میسج کیا ہے، جس میں خواجہ فاروق صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے پہلے پی ٹی آئی کے، وہ نیازی صاحب، یہ ساری لیڈرشپ مجھے وہاں نظر آئی ہے. اور یہاں یو کے سے بھی عمران حسین ایم پی تھے ہمارے، ارشد رجال ہیں پاکستان پریس کلب یو کے صدر، مسرت اقبال، یہ سارے جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت موجود تھے یو کے یا یورپ سے جتنے بھی ہمارے کشمیری ڈائسپورا، سب نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اور سب نے ایک پین اور گریف اور اینگر محسوس کیا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر تھا جس کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات تھے، ایک عام آدمی کی طرح گل مل جاتے تھے. میں جاوید راٹھور صاحب ڈائریکٹ چلتا ہوں. ہمارے دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے بلوچستان کو ایک دفعہ پھر ہندوستان کے اوپر ایلیگیشن ہے، فتنہ پاکستان کی فورسز کی اگر نیریٹو یا ان کی بات سنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان تھا. تو وہاں بی ایل اے بڑی ایکٹیو ہوئی. کوشچن ریمینز دس کہ جب مقبوضہ کشمیر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا انڈیا میں کوئی دہشت گردی کا کہیں واقعہ ہوتا ہے، پاکستان ملوث ہو یا نہ ملوث ہو، فوری طور پر انڈیا کا سارا میڈیا یعنی پاکستان کی طرف جو ہے وہ بم برسانے شروع کر دیتا ہے اپنے اسٹوڈیو سے، ساری نیوز کا رخ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے سر کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے انٹرنیشنل سطح پر وہ نہیں لے سکتے؟ اتنا بڑے حملے ہوتے ہیں، یعنی 12-13 جگہوں پر پی ایل اے کے دہشت گردوں نے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی سیکیورٹیز کو، ان کے اداروں کو، فوج کو نشانہ بنایا. لیکن
इंटरनेशनल सतह पर हम उस तरह क्यों नहीं तशहीर इस तरह कर सकते, क्यों नहीं ऐसा कर सकते किस तरह के यहाँ पर हिंदुस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की जो जो अदारे हैं वो कहते हैं कि ऐसा है। अभी जनाजा हुआ, वहां पर तदफीन हुई है, तो मोहसिन नकवी साहब भी थे, वजीर आला भी थे, दूसरे लोग भी थे, लेकिन हम इंटरनेशनल सतह पर हम उस तरह बात आगे नहीं बढ़ा सकते, हम बदनाम उस तरह नहीं कर सकते, या हिंदुस्तान के मुलवस होने की हम उस तरह जिस तरह पब्लिसिटी होती है वो नहीं कर सकते। क्या वजह है? जावेद राठौर साहब, जावेद राठौर साहब हमारे साथ हैं? जी जी सर, सबसे पहले तो ये सवाल सुन इंतहाई लिया? अफसोसनाक। जी जी मैंने सुन लिया, बोलूं मैं? जी 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 कंटिन्यू। जी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक हमले थे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, एक दिन भी हुए और फिर दूसरे दिन भी हुए। तो अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको नाकाम बनाया, किसी हद तक काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने नाकाम बनाया। लेकिन मैं समझता हूँ तो इसने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। एक सवाल सबसे बड़ा तो हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऊपर है कि उसकी जो इनएफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस है। दूसरा हमारी हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चंस है, और तीसरा हमारे हुक्मरानों की, हमारे सियासतदानों की, हमारे लीडरों की विल के ऊपर क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके मुल्क के एक हिस्से के ऊपर इतने बड़े और शदीद हमले होते हैं और आपको पता है कि ये दुश्मन कौन है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उनको रूट आउट नहीं करते, उनको मुकम्मल तौर पर आप एरेडिकेट नहीं कर सकते, उनके जो सोर्सेज हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ ये नाकामी है। और इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है। बजाय इसके कि ये सारे मुल्क के अंदर हुक्मरान और सियासतदान जो है पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ते, ये आपस में लड़ रहे हैं और वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज जो है वो वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राम करने में। लेकिन इसके बजाय अगर वो पाकिस्तान के अंदर सही जमहूरी असूलों के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक एक दूसरे को स्पेस देकर आगे चले और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करे और एक ऐसी यूनिफाइड रोबस्ट किस्म की जो है वो पॉलिसी बनाए जिससे इस मसले को हल करें, तो हो सकता है। और ये मसला मैं आपको बताऊं कि सादा नहीं है। आप देखें, अगर गूगल करें तो वाशिंगटन में एक थिंक टैंक है जो मिडल ईस्ट के हवाले से है, उसका नाम है मेमोरी। और उस ग्रुप को, उस जो थिंक टैंक्स को एक जो इंटेलिजेंस है इसराइल की, उसका ऑफिसर चला रहा है, और उसको आप पढ़े कि वो इसके हवाले से क्या कहता है। उनका प्लान ये है कि बलूचिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा जो है वो मिलाकर एक और मुल्क क्रिएट किया जाए जो उनकी जो है वो एक अमाजगा बने उनकी साजिशों का। तो ये बड़ी एक डीप रूटेड गहरी प्लानिंग है जिसमें भारत पूरी तरह मुलव्वस है, और इसने बाकी जो है इसराइल को भी साथ में लाया है, क्योंकि वो पाकिस्तान को समझते हैं कि ये थ्रेट है, ये न्यूक्लियर है इसके पास। तो ये गहरी साजिश है, और गहरी साजिश के लिए आपको गहरी मनसूबाबंदी करना पड़ेगी, फिर जाकर आप इसको काबू पाएंगे। अगर आप इस तरह के जो है फजूल बयान देंगे कि ये कैसे चौकी मारे या 1500 लोगों से हम लड़ रहे हैं, इसकी क्या हैसियत है, तो ये सारी जो है ना एक किस्म की फरोशियत फजूल जो है वो बातें हैं। असल बात यह है कि मसले की संगीनी को, इसकी पेचीदगी को, इसकी जो है को कम्प्रीहेंसिवली समझना होगा और एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाना होगी, तब जाके इस मसले को हम हल कर सकेंगे। तो आप अगर सबसे बड़ी जो क्योंकि मैंने जी सर, जी बोले। बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक है, मुझे तौक रशीद साहब से बात करनी है। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, यूबे को। राठौर साहब, मुझे जरा सा तौक रशीद साहब ये बताएं सर कि जो इंफॉर्मेशन का फुकदान है वो ये है कि ठीक है हमला होता है, मामलात होते हैं, ये मसला सियासी तौर पर भी वो है, एक इसका एक जुज़िया है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है सर कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर ये चीजें डिस्कस हो तो हमें मालूमात हासिल हो और फिर लोगों का यानी एट लार्ज हमें पता चले कि क्या हो रहा है। अब हमें खबर आती है कि इतने लोग मार दिए गए। अभी जो जावेद साहब कह रहे थे कि वजीर दाखिला ने कहा कि वो तकरीबन एक SHO की मार हैं, लेकिन वो फिर हमारी सिक्योरिटी अदारे ये कहते हैं कि 1500 के करीब ये लोग हैं। अच्छा, 1500 के करीब अगर ये लोग थे तो 700 तो हमने पिछले कुछ दिनों में मार दिए, तो फिर
700 लोगों ने पूरे बलूचिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ, 50 के करीब हमले हुए हैं। तो ये कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे? और अगर फौजी ग्रेजन्स की बात करें तो सबसे बड़ा तो कोयटा के अंदर मौजूद है, और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एजेंसीज हमारी भी हैं, और हमने का पता नहीं चला, हम सिक्योरिटी तो आप नहीं दे सकते। तो वेयर वी हेडिंग सर, इसका क्या है होगा? जी, ये बहुत ही एक अहम और चुभता हुआ सवाल है। हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ कि राठौर साहब ने उसको थोड़ा सा टच किया है। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इसराइली लॉबी ही नहीं है इंडिया के साथ, इसके साथ जो कुछ इसराइली लॉबी का ही हिस्सा है लेकिन दे आर ईरानियन सिटीजन्स, उसमें यहूदी जो वहां रहते हैं, जो ज़ायनिस्ट्स वहां रह रहे हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि वो कलबोशन वाला वाकया हुआ, वो ज़ायनिस्ट्स ने ईरान के अंदर भी अपना बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस के अंदर असर और रसूख कायम कर लिया था, और उसी असर और रसूख के तहत ही वो बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी उन्होंने खेप तैयार कर ली है। वो 1500 नहीं है, वो मुमकिन है कि 15,000 हो या उससे भी ज्यादा हो। अब उन्होंने बड़ा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ है। तागरे साहब, मैं आई इंटरप्ट यू बिकॉज हम ये प्रोग्राम यूके से कर रहे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान का नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं या अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कर रहे हैं? क्योंकि ये एलिगेशन होगा ना, अदरवाइज नहीं, पाकिस्तान का नैरेटिव तो हमें नहीं, हम देखिए, जब आप हमें दावत देते हैं टीवी के प्रोग्राम में, तो हमें एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, इंडिपेंडेंट एक मुबस्सर के तौर पर बात करनी होती है। हमें किसी हुकूमत का साथ नहीं देना होता। देखिए, जब कलबोशन पकड़ा गया तो वो कैसे पकड़ा गया, वो कहां से उसका सारा नेटवर्क चल रहा था, ये बात तो बिल्कुल अब जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो गई है बिल्कुल। अब हम इस वक्त यहाँ, अब ये मैं, चले अच्छा आपने पूछ लिया, ये क्लैरिटी कर दें कि उसमें ईरानी हुकूमत मुलव्वस नहीं थी, उसमें वो ज़ायनिस्ट्स का एक ऐसा टोला मुलव्वस था जो हर मुल्क में अपनी अपनी वो कार्रवाइयां करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी वो चाहते यही हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का सूबा है उसको अलहदा कर लिया जाए, एक ऐसी स्ट्रिप बना ली जाए जहां पाकिस्तान का कंट्रोल ना हो। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमती इदारों को, जो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार दोनों, सियासी तौर पर भी जो लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट में भी जो लोग हैं, उनको चाहिए कि पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी लाए मुल्क में फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये जो सोशल इंस्टेबिलिटी है ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ना टेररिज्म खत्म होगी, ना एक्सट्रीमिज्म खत्म होगी, ना रेडिकलाइजेशन खत्म होगी, और ना ही तो कोई उसका रिहेबिलिटेशन का कोई ऐसा प्रोग्राम हमें नजर आ रहा है कि जो लोग पकड़े जाते हैं, क्या उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उनको वापस सोसाइटी में एक यूजफुल सिटीजन के तौर पर लाया जाता है कि नहीं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर मैं इसको एंड कर दूंगा, कि बरतानिया में जब दहशतगर्दी के कई वाकयात हुए तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुकूमती इदारों ने मुसलमानों से दरखास्त की कि आप हमारे साथ मिलिए, आप हमारे साथ मिलकर इन मुसलमान नौजवानों की इस्लाह कीजिए, इनको बताइए कि इनकी जिम्मेदारियां क्या है और इस्लामिकली इनकी ड्यूटी क्या है। तो फिर उलमा ने बहुत सारी मेहनत की, हमारे जैसे इदारों ने, हमारे जैसे अफराद ने इन पर मेहनत की, और आज फिर आप देखिए कि दहशतगर्दी का कोई वाकया अब हमें नजर नहीं आता है। पहले रोजाना कोई ना कोई इक्का दुक्का वाकया दहशतगर्दी के आते थे जहां मुसलमानों के नाम लिए जाते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही अहम है इस वक्त हमारे लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रास रूट है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर इंटरवेंशन की जाए, बिल्कुल अर्ली स्टेज पर, जब लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहां पर इंटरवेंशन करके लोगों का जो माइंड सेट है उसको तब्दील किया जाए। नहीं तो साहब, बेसिकली हमें तो ये तो पाकिस्तान की रियासत का काम है कि वो बताए पार्लियामेंट के अंदर आकर कि इसमें कौन मुलव्वस है। ज़ायनिस्ट मुलव्वस है, इंडिया मुलव्वस है, अफगानिस्तान मुलव्वस है, ईरान मुलव्वस है, कोई और मुल्क मुलव्वस है, ये तो रियासत का काम है। हमें तो ये फिक्र लायक है कि हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो हमें सिक्योर करें, हमारी जान और माल की हिफाजत करें। जैसा कि मैंने कहा कि इंटेलिजेंस सिक्योरिटी उनका काम है, ये करें। और
جو امبیگویٹی ہے، جو ابہام ہے، وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہماری اس طرح فنکشنل نہیں ہے. حالانکہ ایک وفاقی حکومت ہے، ایک پارلیمنٹ ہماری ہے، بلوچستان کی پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، تو وہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، اس لیے عوام کو پتہ نہیں چلتا. تو ہمارے سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس ایشو کو سامنے لائے. جیسے کہ ٹرین کا حادثہ ہوا پہلگام میں، کسی نے حملہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں، ساری دنیا میں انڈیا ہمارے اوپر چڑھ دوڑا اور ساری دنیا میں پہلا جائے کہ پاکستان نے کیا لگا. پاکستان نے کہا جی آپ ہمیں دیں، پروف دیں کدھر ہے. جنگ ہو گئی بلکہ مئی کے مہینے میں. تو ہم جو پاکستانی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور حملے ہوتے ہیں اور ہمارا معاشرہ چلے جا رہا ہے. اور جو ایشوز مینلی تو جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے نا، اس کے بعد اکانومی آتی ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو یہ جو معاملات ہیں اس طرح مجھے خطرہ یہ ہے. دیکھیں جی 50 حملے ہوئے، اگر 50 حملے آج ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 700 بندے مار دیے، ٹوٹل 1500 تھے اور ایس ایچ او کی مار ہے، تو ورنگ سچویشن یہ ہے کہ یہ دیکھیں رزلٹ کیا ہوا، کیا نکلا نہیں نکلا. حملہ ہونا ہی خبر تو بنی نا سر کہ اتنے جگہوں پر حملے ہوئے. وہ آپ دیکھیں نہیں بھی ہے. میرے خیال میں نہیں سنیے ذرا شراز صاحب، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. لیکن دیکھیے جب بین الاقوامی طاقتیں ایک باقاعدہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ دہشت گردوں کو تیار کرتی ہیں، ان کو پیسہ دیتی ہیں، ان کے سلیپر سیل بناتی ہیں، اور ان کے لیے ایک نیٹ ورک تیار کرتی ہیں، ان کی جو ہے پوری سیکورٹی کا خیال کرتی ہیں. جس طرح ناردرن آئرلینڈ میں دیکھیے آئرش ریپبلکن آرمی تھی IRA، جنہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مار دیا، جنہوں نے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر پہ حملہ کر دیا، 5 بندے مار دیے، برائٹن کے ہوٹل کو تباہ کر دیا، ان کے فوجی مار دیے. جب ایک دہشت گردوں کی باقاعدہ منظم طریقے سے کاروائی ہوتی ہے تو بڑے بڑے ملک جو ہے وہ اس کی انٹیلیجنس فیل ہو جاتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارنا کوئی آسان کام تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم ٹھہری ہوئی تھی مارگریٹ تھیچر برائٹن میں، وہاں ان کے ہوٹل پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام تھا؟ انٹیلیجنس فیلر ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے. اس میں صرف میں نہیں سمجھتا کہ ہم پاکستان کو خام خواہ لتاڑتے رہیں اور گیتے رہیں اور اسی کو جانجی وہ ڈیمونائزیشن کرتے رہیں. سر میں دیکھیں میرا سوال سر یہ ہے کہ اس امبیگویٹی کو ختم پارلیمنٹ کے اندر بحث و مباحثے سے ہوگا نا. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، مل جل کر معاملات ٹھیک کریں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان اگر فیصلے کرتے ہیں کہ کون سے سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے، کون سے نہیں لینا چاہیے، اور سیکیورٹی اداروں کو کہیں گے یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہی ہے نا مسئلہ. سیاستدانوں نے کہاں فیصلہ کرنا ہے جی؟ سیاستدان تو اس بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی یہ ان کی ہمت ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی مینڈیٹ ہے. آپ دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکیں گے. یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، فوج نے لڑنا ہے، فوج ہی جا کر ڈیسیژن لے گی، فوج ہی جا کر ان چیزوں کو دیکھے گی، انہیں کی انٹیلیجنس کام کرے گی. سیاستدان تو ابھی اپنے اندر ایک بہت بڑی پارٹی کو سیاست سے باہر کر دیا گیا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو اندر رکھا ہوا ہے. میں آپ کو پتا میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں اسی لیے بار بار اس پر زور دیتا ہوں کہ جو پولیٹیکل کمیونیکیشن جو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے، ان کو جاری رکھنا چاہیے. کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. کبھی تو یہ پیپلز پارٹی کو بھی کہتے تھے کہ جی یہ بھی جو ہے یہ ملک دشمن ہے، کبھی مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں یہ بھی ملک دشمن ہے، میں آتا ہوں، کو کہا جا رہا ہے یہ ملک دشمن ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا تھوڑا سا پانی پی لیں، میں اشرف چغتائی صاحب کے پاس جاتا ہوں. اشرف چغتائی صاحب دیکھیں کیا حالات ہیں سر، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آپ تو باخبر ہیں بڑے، اور یہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ اتنے شدید ہیں. ہمارا جیسے کہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ بلوچستان، نہ صرف بلوچستان بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی وہی حالات ہیں. افغان بھی ہمارے جو دوست تھے، ہم نے طالبان بنائے، بارڈر بند ہے، 800 ملین کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے، یعنی تجارت بند ہے. 200 ملین کی جو ریونیو ہمیں آتا تھا وہ نہیں ہے. پنجاب کا جو کسان ہے اس کے آلو، سنٹورس، سبزیاں وہ ساری جو جاتی تھی وہ افغانستان میں جاتی تھی، رشین سٹیٹس میں جاتی تھی، وہ ساری ایکسپورٹ بھی بند ہے. طالبان اور افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ اس طرح کا ہو گیا. خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ویئر وی ہیڈنگ، کون کس کو ذمہ دار ہے، کس سے سوال کریں سر؟ اگر سوال کریں تو ڈر لگتا ہے، سیاستدانوں کو کہتے ہیں یہ کسی قابل نہیں ہے،
सिक्योरिटी अदारों ने ही करना है, तो अंग्रेजी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने ही करना है, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं, हो क्यों नहीं रहे हैं, ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही है, सिक्योरिटी क्यों नहीं सही हो रही? देखिए जी कि मैं लंबी बात नहीं करूंगा, सर आपने क्रेसी साहब ने टाइम दिया, फिर हसन जीनी साहब वेट करें। अब असल में जो वाकया हुआ है ना, मैं जो फैक्ट एंड फिगर में बताता हूँ। जो वाकया हुआ जी बलूचिस्तान में, आप देखें कि वो 12 जगहों पे हुआ, 16 जगहों पे, मेरे ख्याल से 16 जगहों पे। ये यूं समझे, मैं ये समझ रहा हूँ कि यूं समझे, ये 7 है ना, तो 11 था ना, ये जैसा ही है कि भैया वक्त हुआ, सिक्योरिटी लैप्स नहीं है। देखें, ना ही अंदरूनी कोई सियासी मामला है ये। मैं दो बातों में नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जो है ना कि वो तलक रेशी की, मैं उसको लेके चलता हूँ कि पिछले हुकूमतें आई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून की थी, पीटीआई की थी, सब जो है ना कि अक्सर यही कहते रहे, दुनिया को बताते रहे कि ये जो है ना कि एक पड़ोस मुल्क जो है ना कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। उसका एक बंदा जो है ना, ऑफिशियल आदमी, जो गुलभूषण पकड़ा गया, इंटरनेट कोड़ा जैसे तक सजा मिली, तो साबित हुआ कि वो करवा रहा है। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा आपके से, किसी को इल्जाम नहीं लगाने कि मैं किसी पे कि वो वाकया हुआ पहलगाम का, तो आधे घंटे में उन्होंने इल्जाम लगा दिया था, कोई शवाहिद नहीं है। क्या समझे कि ये जो वाकया हुआ, इस पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी और एस्टेब्लिशमेंट ये वैसे बैठी हुई है। आप अगले 24 घंटों में ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस या शवाहिद के साथ कुछ वो पेश करेंगे, जैसे पिछली जंग हमने जीती है, जिस तरह से जो छोटा मुल्क, एक कहते थे कि छोटा मुल्क जो है ना 2-4 घंटे या 2-4 दिन नहीं लड़ सकेगा, इतनी बड़ी ताकत को शिकस्त दी है। मैं 1 मिनट लू के खत्म करूंगा, लेकिन कि ये जो है ना कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, असल में जो पिछले कई सालों से 3 बड़ी ताकतें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके पीछे हैं कि ये इसको लादा किया जाए, क्योंकि वहां पे ऑयल और मिनरल इतना ज्यादा है कि तायात खत्म होने वाला नहीं है। तो उसमें जो है ना कि ये इंटरनेशनल जो है ना सतह, जी सर, जो है ना कि ये सोचने वाली है कि एक तरफ जो है ना हमारे ईरान और वो ये लड़ाई है, और उसी मौके पे देखें, टाइमिंग देखें, तो ये क्या करना चाहते हैं, जिसको शिकस्त हुई है बुरी तरह से, जिसको 6 महीने पहले इंडिया को, उसने ये तरीका जो तरीका अख्तियार किया है यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना कि पहले। जी जी, अभी सुनते हैं लॉर्ड कुर्बान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लॉर्ड नहीं करे आप बात, लेकिन आप मुकम्मल कर लें तो, या मैं दोबारा आता हूँ आपके साथ। आपने मैं लॉर्ड कुर्बान साहब को दावत देने से पहले असद आप बताएं कि जो सवाल है वो तो रेलिवेंट है कि पब्लिक अंगेज होनी चाहिए, पब्लिक को राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथियों को इस वक्त जो काट आया हुआ है इंफॉर्मेशन का, तो वो इसी वजह से है कि जो इनबिग्विटी है वो इसी वजह से है कि पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं होती कि कहां पर क्या हो रहा है। वो हादसा होता है, मीडिया सारा वही खबरें नशर करना शुरू कर देता है। हमारे पास इंडिपेंडेंट जराए नहीं है कि वहां पर हो क्या रहा है, और लोगों को अगर मार दिया जाए तो ये पास सारे पाकिस्तानी है ना, ये जो मारे गए हैं, तो इनको एंगेज करने की जरूरत है, इनके साथ बातचीत करने की जरूरत है, ताकि मामला आगे बढ़ सके पीसफुली। ये जो भी कर रहा है, तो सवाल तो बनता है कि किस तरह ये लोग दाखिल हुए, इतना बड़ा ग्रे जोन है कोयटा के अंदर, इतनी सिक्योरिटी अदारे हैं, तो वजह क्या है, प्रॉब्लम कहां बन आ रही है? शराज साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए या अवाम है उनकी जाने गई। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा माजी में लेके जाऊं तो ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, या जो पहले सिक्योरिटी फोर्सेस है वो निशाना नहीं बने। इससे पहले भी जो कम्युनिटी है, चाहे हज़ारा कम्युनिटी होती थी या सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी, वहाँ के लोकल जो लोग थे वो होते थे, वो उसका निशाना दहशतगर्दी का बनते रहे हैं। लेकिन सवाल ये वाला है कि आज तक हमने इसको रोका क्यों नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान या जो कोयटा है उसके थोड़े सी इंफॉर्मेशन लें तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके के चप्पे चप्पे पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने नाके लगाए हुए हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद ये दहशतगर्द लोग आते कहाँ से हैं, और सबसे बड़ा सवाल भी यही है। उसकी मैं थोड़ी सी बताना, अपनी कुछ नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि जब ये वाकयात होते थे तो फौरी तौर पे इल्जाम लगाए जाते थे कि BLA जो भारत है उसके साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रही है, उसको भारत बाकायदा तौर पर फंडिंग करता है। तो मैंने यहाँ पे जो बरतानिया में कुछ हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे हाई कमीशन में, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या आप इतने सिक्योरिटी
فورسز اور ان چیزوں کے اوپر اتنا پیسہ جو پاکستانی گورنمنٹ لگا رہی ہے، تو کیوں نہیں آپ وہی فنڈز ان کو دے دیتے تاکہ یہ لوگ خاموش ہیں، جن کو تو پیسہ چاہیے، آپ کے بقول ان کو پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو شناخت دے دیں، ان کو پیسہ دے دیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ وہ دے دیں، تو آپ کو کم از کم یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں، جو جانے جا رہی ہیں، وہ تو رک جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کوشش کی، میں نے جن کے جو بی ایل کے یہاں پہ رہنمان تھے، ان سے باتیں کی، بات کرنے کے بعد جب ہم ان کو ٹیبل پہ لے کے آنے لگے نیگوشیشن کے لیے، تو ہمیں پیچھے سے کال آ گئی کہ سٹاپ۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم چاہتے ہی کہ جو وہاں پہ اس طرح کی جو واقعات اس کو روکا جائے، اس لیے آئے روز ہم کبھی اس کو سیکورٹی کہہ دیتے ہیں، کبھی جو انڈیا ہے اس کی انٹرفیرنس کہہ دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کر تو وہی رہا ہے، کیونکہ وہ تو چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو بلوچستان ہے اس کو الگ کیا جائے، اس کو آپ کیا جائے۔ اس کی سب سے مین وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو قدرتی وسائل اتنے زیادہ ہیں، وہاں پہ سی پیک وہاں پہ ہے، گوادر آپ کا وہاں پہ ہے، اس پہ وہ نہیں یہ تو یہ اسد یہی تو رونا اسد یہی تو یہ رونا ہے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی فورسز ہونے کے باوجود جو اربوں خربوں ڈالر کے سورسز ہے، اس پہ نظر کس کس کی نہیں ہے؟ کیا امریکہ کی نظر نہیں ہے؟ کیا بھارت اکیلا ہی وہاں پہ انٹرفیرنس کر رہا ہے؟ نہیں، دوسرے ہیں اس کی انٹرفیرنس وہاں پہ موجود ہے۔ چائنا کی اگر گوادر کو ہم نے گوادر چائنا کو دیا ہوا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے کہ چائنا کو کون ناپسند کر رہا ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس میں ایسی انسٹیبلٹی لے کے آئیں تاکہ یہ جو خطہ ہے کبھی بھی پرامن نہ ہو، وہاں پہ ترقی نہ ہو سکے، جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ پورے نہ ہو سکے، اس کے علاوہ جو نیچرل ریسورسز ہے اس کے لیے ہم جو ایگریمنٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، اس میں جو کمپنیز آگے کام نہ کر سکے، اور جب تک ہمیں اس کے جو نیچرل ریسورسز ہمیں پیسہ نہیں ملے گا تو ہم آپ کیسے، اور ہم جو سیاستدان پولیٹکس ہے وہ ہم آپ میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے لارڈ قربان صاحب کو ویلکم کرنے دیں۔ لارڈ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کی رالت ہو گئی، آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، ریسنٹلی سنایا انہوں نے آپ کے پروجیکٹ یعنی میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی کوئی بیان دیا تھا کہ لارڈ قربان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میرپور ایئرپورٹ بنے۔ آپ نے کام کیا، اوبیسلی ریاست جموں کشمیر کے صدر ہیں، سرونگ صدر ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، 8-9 دفعہ میرپور سے وہ الیکشن جیتے ہیں، ینگسٹ 1985 سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، پہلی بار اسمبلی میں پہنچے تھے، انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، کرپٹ نہیں تھے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک تو ان کی لیگیسی کو کیسے یاد کیا جائے گا، ایک اس پر آپ کومنٹس کر دیں، دوسرا ہم بلوچستان پر آتے ہیں، ہم جو میرا دوسرا ٹاپک تھا پھر ایران پر بات کرنی ہے، کیا کہیے گا؟ السلام علیکم شہراز صاحب اور آپ کے جو پینلسٹ ہیں ان سب کو میرا سلام۔ اصل میں یہ دو بڑے اہم ٹاپک ہیں، جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی وفات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت بخشے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40-45 سال جو گزرے ہیں اس میں سلطان محمود کو میں نے اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے سے لے کر کے میں جانتا ہوں، اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ان کی کشمیر ایشو کے ساتھ بہت کمٹمنٹ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے ایک ایم ایل اے رہے ہوں یا حکومت میں رہے ہوں یا اپوزیشن میں رہے ہوں، وزیر اعظم رہے ہوں یا اپوزیشن لیڈر رہے ہوں، لیکن ان کی جو کشمیر ایشو کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض لیڈر میری دانست میں آئے ہیں جو صرف آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ، چاہے وہ جنیوا ہو، برسلز ہو، لندن ہو، نیو یارک ہو، وہ آپ کو ہر طرف کشمیر ایشو کے لیے کمپین کرتے نظر آئے ہیں پچھلے 40-45 برسوں میں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سلطان محمود کے کاٹ کا، ان کے خط کاٹ کا کوئی اور دوسرا سیاستدان آزاد کشمیر میں ان برسوں میں نہیں گزرا ہے، اور یہ یونیکنس تھی ان میں کہ وہ اردو انگریزی سب کچھ یعنی کرتے تھے، اور پھر قابلیت بھی تھی، اور ہر سٹیج پر جا کر بھی بولتے بھی تھے، اور پوری دنیا میں انہوں نے پھیل کر کے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ بات کی۔ میری ان سے
تقریباً 1990 سے لے کر کو تو بہت موقع ملا ان کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا، معاملات کو ڈیٹیل ڈسکس کرنے کا. صرف مسئلہ کشمیر ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کے معاملات یہ وہ جن میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور جن میں ایئرپورٹ وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں جو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے. نو ڈاؤٹ جناب وہ مس کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سلطان محمود جیسے لوگ روزانہ پیدا نہیں ہوتے ہیں. ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے یہ بہت دیر لگے گی ہمیں یہ ریپلیس کرنے میں. کم از کم فی الحال مجھے آزاد کشمیر کی جو سیاسی پکچر ہے اس میں ان کے مقابلے کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی باڈی، بہت سارے قابل لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن اپنے چودھری سلطان محمود جو ہیں ان کا جو مقام تھا وہ میرے خیال میں موجودہ جو لوگ ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی اس مقام پر پہنچے. بہرحال ہر ایک نے جانا ہے اور انہوں نے وہ چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت بخشے اور ان کو فیملی کو اور ان کے سپورٹرز، ان کے دوست و احباب، ان کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے. کوئکلی کمنٹس کر دیجیے گا کہ جس طرح ان کو کا اسٹیٹ فیونرل ہوا ہے، ایک توپوں کی اسلامی دی گئی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، از اٹ سیٹسفیکٹری؟ یہ کتنا اچھا جسچر گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں یا کشمیر کے اندر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ ایک یونیک حیثیت کے مالک تھے اور ان کا مقابلہ کسی دوسرے موجودہ جو سیاستدان ہیں ان سے نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ سرونگ صدر تھے. میرے خیال میں آزاد کشمیر میں بھی یعنی اس سے پہلے شاید سرونگ صدر شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہو. اور ایک جو آزاد سروس اس وقت صدر ہوتا ہے اس کی یہ شایان شان میں آتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے قومی وقار کے ساتھ اس کا جنازہ اور اس کی تدفین کی جائے. اور ان کے چونکہ یہ اس وقت آزاد کشمیر کے صدر تھے اس حیثیت سے ان کو جو پروٹوکول ملا ہے ان کا جو وہ بالکل ان کا حق بنتا تھا. ویسے بھی ان کی خدمات میں نے کہا ہے کہ یونیک تھیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ صدر تھے، صدر کے اعتبار سے ان کا یہ حق بنتا تھا. اور بجا طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا آزاد کشمیر نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو بہرحال یا ریاست کو ہم اس کی تحسین کرتے ہیں. اچھا ہوا ہے، لیکن سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جو سابق صدر وزیر اعظم تھے ان کو بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا. حالانکہ وہ سابق صدر تھے، سابق وزیر اعظم تھے، لیکن تحریک آزادی کے ہیرو تھے. بہرحال اینی وے سر یہ ذرا کمنٹس کر دیجیے گا جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ 135 کے قریب دہشت گردوں سمیت سیکورٹی اہلکار سویلین مارے گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں. تو یہ سر 12 مقامات پر ہوا ہے. میرا سر سوال میں نے بھی اور اسد علی انجینئر جو ایک صحافی ہیں ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ یہ انبیگویٹی اس لیے وجہ سے ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ فنکشنل اس طرح نہیں ہوتی. یہ چیزیں وہاں ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. واقعات ہوتے ہیں، خبریں ملتی ہیں، وہی نیشنل میڈیا چلاتا ہے، وہی پرائیویٹ چینل چلاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ذرائع اتنے نہیں ہوتے کہ ہمیں پتہ چلتے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. سیکورٹی اتنی بڑی ہے سر، وہاں پر سیکورٹی ادارے ہیں، جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں، انٹیلیجنس ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود کوئٹہ جیسے شہر میں نوش کی ہے، لسپیلا ہے، باقی جتنے بھی تربت ہے، سب کو ہٹ کیا گیا. 50 سے زیادہ حملے ہوئے. ظاہر ہے ہماری سیکورٹی فورسز اس قابل ہیں کہ وہ آپریشن مکمل ہو گیا یا ہو چکا ہوگا. لیکن سوال تو بنتا ہے سر کہ یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود اس طرح کیوں بار بار سیکورٹی فیلئر ہوتا ہے؟ یہ انٹیلیجنس کی خبریں نہیں ملتی ہیں، ان لوگوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل سطح پر بھی جیسا انڈیا ہمیں بلیم کرتا ہے بار بار، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. ہم اس طرح نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں کافی دیر سے آپ کے پینل کی گفتگو سن رہا تھا اس موضوع پہ، تو میں باتوں کو دہراؤں گا نہیں، وقت بھی نہیں ہے، اب پروگرام ختم ہونے والا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ بین الاقوامی سازشیں ہیں ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو مزید ٹکڑے کرنے کے لیے. انڈین سیاستدان بھی اور ملٹری اور ایکس ملٹری آفیشلز جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ
پاکستان کو ٹکڑے کر دیں گے، وہ بلوچستان میں ہوا دیں گے، لوگوں کو ملک کو فرقہ واریت میں تقسیم کریں گے، فنڈنگ کریں گے یا کر رہے ہیں، وہ اتنی حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ان کو. تو یہ تو کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ بین الاقوامی سطح پہ وہاں انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے، فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے پاکستان کو کم از کم جس طرح ہندوستان یعنی کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو بغیر سوچے سمجھے وہ پاکستان کو یعنی الزام دیتا ہے. یہاں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہی لیڈروں کی جو باتیں ہیں ان کو ہی سامنے لا کر کے بین الاقوامی سطح پر ان کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پاکستان بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. وہاں کسی طرح کی بھی دہشت گردی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، وہاں جو بھی اگر کرے گا وہ غلط قدم ہوگا. اور پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں بین الاقوامی سطح پہ جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے، جس طرح کے ہمارے ہاں پہلے طه قریشی صاحب نے ایک اگزامپل دیا، لیکن اگزامپل میں تھوڑا سا وہ اس کو ایک اور طرف لے گئے. ہمارا یہاں ناردرن آئرلینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ جو اپنے آئرش ریپبلکن آرمی تھی IRA، کتنا عرصہ ہم نے ان کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا کرنا رہا. انہوں نے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موت ہو یا مسز مارگریٹ تھیچر ایز وزیر اعظم ان پر حملہ ہو یا اور بہت سارے واقعات ان کے یہاں ہوئے، لیکن اس کو صرف ہم نے طاقت کی بنیاد پر نہیں کچلا. طاقت برطانیہ نے ہر طرح استعمال کر لی تھی. ان کو ساری فنڈنگ جو ہے سب کو پتہ ہے کہاں سے آ رہی تھی، امریکہ سے ان کی فنڈنگ آ رہی تھی. امریکہ ہمارا دوست ہے، لیکن IRA کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ نیو یارک کی اسٹریٹس پہ اکٹھی ہوتی تھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو ہم نے انگیج کیا، گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو کیا اپنے ڈسارم کیا، اور ایک معاہدے کے تحت وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہوا، اور اب ہم سکھ چین سے رہ رہے ہیں. بلوچستان کے اندر بھی کچھ لوگ جو ایسے ہیں جن کے وہ ممکن ہے کہ تحفظات جو ہیں ان کو سنا جانا بڑا ضروری ہے. اور اپنے لوگ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، باہر سے انفلٹریشن ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، میں مانتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ انہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر یہ کہا جائے That is the point, sir. That is the point. کہ لوگوں کا اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے. جب تک بالکل ضروری ہے، لوگ اپنی اور سیکیورٹی ہمیں فورسز کے ساتھ نہیں ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم ان کے لیڈروں کو ان کو قتل کر کے ان کی جان لے کر کے ان کے قبروں کو تالے لگا کر کے ان کو دفنائیں گے تو یہ کیسا میسج آپ جاتا ہے؟ آپ نے دیکھیں نا ہسٹری میں نہیں ٹھیک نہیں جاتا، بالکل ٹھیک. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو مارا گیا، سندھ میں آج بھٹو زندہ ہے، حکومت وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد اکبر بگٹی کو مارا گیا. اکبر بگٹی کی وجہ سے، جب سے اکبر بگٹی مارا گیا تب سے بلوچستان میں جو یہ پرابلم ہے وہ زیادہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. سر میں آتا ہوں، دو کوئکلی مجھے کمنٹس چاہیے. ایک تو اسد صاحب کے پاس میں آؤں گا، آخری کمنٹس جو پنجاب کے اندر جو بسنت ہو رہا ہے، لوگ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں، میں اس پر بات کروں گا کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. لیکن ایران کے بارے میں تو قریشی صاحب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ امریکہ حملہ کرے گا؟ کیا حملہ ٹل چکا ہے یا اس میں پوز ہے؟ ویری کوئکلی سر. نہیں، امریکہ حملہ نہیں کرے گا. امریکہ حملہ کرے گا، لیکن آئی تھنک ہی از ویٹنگ فار دا رائٹ مومنٹ. ہو یہ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کچھ اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے برطانیہ اور کینیڈا اور بہت سارے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت چائنا کی گود میں چلے گئے ہیں. ان کا جھکاؤ چائنا کی طرف ہو گیا ہے، جس سے جو ہے وہ بیلنس ٹلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مڈل ایسٹ میں یہ ایک نیا محاذ ابھی کھول لیتے ہیں تو وہ ایرانی بھی جو ہیں وہ چوڑیاں پہن کر تو نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے اپنے جو میزائل ہیں وہ بالکل آپ کی طرف پھینکیں گے. اور بہت سارے مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی یہ کہا ہے
کہ ہماری جو ہے وہ جو علاقہ ہے اس کے اندر سے آپ گزر کر حملہ ایران پر نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسٹر ٹرمپ جو ہے جس طرح ان کی پالیسیاں بنتی جا رہی ہیں یورپ کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے خلاف بھی اور دوسرے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان کے خلاف، اس سے وہ بالکل علیحدگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو کئی پولیٹیشینز جو امریکن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ذہنی مریض ہے کہ یہ ذہنی مریض ہم سے لے لیا ہوگا۔ اچھا مجھے اپنا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اسد سلطان صاحب؟ جی میں جو ایران کے متعلق ابھی بات کروں گا، کیونکہ جو اس وقت جو ہے نا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے نا کہ امریکہ کی جو ہے نا کہ ٹرمپ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ نیوکلر جو ہے نا پروگرام کا خاتمہ ہو اور دوسرا بیلسٹک مسائل کو محدود کرے، یعنی کہ اس کو پروڈکشن کم کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کہ کنڈیشنیں ایران نہیں مانے گا۔ اور واشنگٹن پوسٹ اور بی بی سی رپورٹ کے مطابق ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ جو ہے نا کہ ادھر ٹرمپ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی آج کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آج رات اور صبح کے وقت کسی وقت جو ہے نا کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن جو سعودی عرب اور جو ترکی ہے وہ اس وقت جو ہے نا کہ ایسی اسٹاپ دی وار پالیسی کے اوپر جو اس وقت جو پوری تک ڈور لگا رہا ہے۔ اور یہ جو حملہ جو پاکستان میں ہوا ہے یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تھی کہ پاکستان نہیں بولا کہ اس لیے نہیں بولا کہ اس کو ادھر لگا دے، محاذ کھول دے تاکہ یہ نہ اس طرف یہ بھی جمپ کر دے۔ اچھا میری بات سن رہے ہیں ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی، اس طرح ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ حملہ نہیں ہوگا ابھی فی الحال، چونکہ ایران کا ری ایکشن بہت سویر آ سکتا ہے۔ اور منائے ہورمز جو ہے جہاں سے تیل کی سپلائی جاتی ہے وہاں پر ایران نے مشقیں شروع کر دی ہیں اور یہ امریکہ کو کنسرن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے نشانے پر جتنے بھی اسرائیل ہے یا جو امریکہ کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ جو ایسٹس ہیں اس کے اندر مشرق وسطیٰ میں وہ نشانے پر ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تیاری نہیں ہے۔ اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہماری سرزمین آپ استعمال نہیں کر سکتے ایران کے خلاف، اور اس بارے میں انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے۔ بہرحال جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ بھی ایک طرف وہ بھی جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جو ایٹمی جو توانائی ہے اس کے اوپر یا جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ مجھے کمنٹس کر دیجیے گا سر، 6 7 8 کو پسند ہو رہا ہے لاہور میں، اور پہلے ہی لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، تو یہ کیا ضرورت پڑی، اس پر پابندی تھی؟ آپ لاہور سے اوبیسلی خبریں فالو کرتے ہیں، بڑے کنسرن ہیں پنجاب کے لوگ، تو بتا دیجیے اسد علی نذیر صاحب کوئکلی ضرورت کیوں پڑی؟ 6 7 8 ہے اس کے حوالے سے جو سنتیں منائی جا رہی ہے، 2009 سے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ بہت زیادہ جانیں جا چکی تھی۔ جو ایک آپ دھاتی ڈور استعمال کرتے تھے اس کے لوگوں سے گلے کٹے تھے، تو اس کے بعد جو گورنمنٹ تھی یا جو وہاں پاکستان کی عدلیہ تھی انہوں نے اس پہ نوٹس لیے تھے اور باقاعدہ طور پہ اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس دفعہ پھر اتنے عرصے کے بعد ایک خونی کھیل دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس خونی کھیل سے پہلے ہی آپ جو نیوز ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو لوگوں کے سروے ہوئے ہیں، سروے میں بھی یہ واضح طور پہ چیز آ چکی ہے کہ 90% 95% لوگوں نے اس چیز کو بند کرنے کا جو ہے وہ اپنے اظہار خیال کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو دوبارہ بسنت منا کے کیا چیز ثابت کرنا چاہ رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ بتاؤں کہ تقریباً 30 کروڑ کے قریب اشتہاری مہم چلائی جا چکی ہے، جس میں ٹی وی، آپ کا پرنٹ میڈیا، اس کے علاوہ جو تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، جو مقامات گورنمنٹ آفیشلز کو بلا کر وہاں پہ بسنت منانی ہے بلکہ گڈے اڑانے ہیں، اس کے حوالے سے 30 کروڑ سے زائد کی جو فگر ہے وہ سامنے آ چکے ہیں کہ اتنے پیسہ اٹھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بے تحاشا دوسرے جو پیسے ہیں وہاں پہ لگائے چکے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد کے بارے میں کچھ نہیں ہے، صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک صرف انٹرٹینمنٹ ہے، ہماری ثقافت ہے، برصغیر کی ثقافت ہے اور اس کو ہم زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس ثقافت کے پیچھے کتنے لوگوں کا خون بہہ چکا ہے، کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹ چکی ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے انتہائی غیر سنجیدہ جو انیشیٹو لی ہے اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے،
جبکہ جس ثقافت کو فروغ دینے میں خون شامل ہو جائے وہ ایسے کام تو کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے. تو نہیں کرنے چاہیے. بہت شکریہ اسد علی انجینئر صاحب. اگلا پروگرام بھی لائیو ہے. آپ کا بہت شکریہ. جاوید راٹھور صاحب نے امریکہ سے جوائن کیا تھا. تو قریشی صاحب لندن سے تھے. ہمارے اشرف چغتائی صاحب اور لارڈ قربان حسین صاحب always very kind کہ انہوں نے اپنا انپٹ دیا اور اپنی رائے دی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ہم پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف سچائی کے ساتھ انشاءاللہ